बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कैसे फ़ायदे के लिए जो साल साल के दुश्मन थे, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते थे, उनको मुफादात ने एक दस्तरखान पर ला बिठाया है और कैसे वो इकट्ठे हो गए हैं और कैसे उन्होंने चुप तान ली है इस बात पर कि आपको किस चीज़ ने इकट्ठा कर दिया। एक तो इस पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। दूसरा, समधियों की बहारें हैं आजकल। एक और समधी, कुछ दिन पहले एक समधी के लिए माहौल साजगार हुआ, हवा साजगार हुई, वो मुल्क में आए, वजारत ख़जाना संभाली और अब एक और समधी को एक और बड़े ओहदे से नवाजा जा रहा है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ इस सवाल के बारे में, इस डिबेट के बारे में कि इमरान खान के फ़ौज से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। एक तरफ हमें ये लगता है कि ये ख़बरें, इमरान खान से पूछा गया कि आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है ईवान सदर में, तो इमरान खान ने कहा कि मैं सच झूठ बोलता नहीं हूँ और सच बोलना नहीं चाहता या सच बोल नहीं सकता। तो गोया उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद मरियम साहबा की जो एक बेचैनी या एक परेशानी या एक हमें एक ऐसा उनका गुस्सीला लहजा मुख्तलिफ मौक़े पर नज़र आया, तो उस पर कुछ लोगों ने तबसरा ये किया था कि मरियम के गुस्से की वजह यही है कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और यहाँ तक कि आमिर मतीन साहब ने तो ये ख़बर भी दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई समझना चाहता है कि मरियम नवाज़ का जो गुस्सा है वो क्यों है और वो क्यों चिड़चिड़ी हो रही हैं या क्यों झुंझलाहट का शिकार हैं, ये लफ्ज़ बेहतर, चिड़चिड़ी से बेहतर लफ्ज़ झुंझलाहट है मेरा ख्याल है, यहाँ पर जो लफ्ज़ मैं ढूंढ रहा था कि वो क्यों झुंझलाहट का शिकार हो रही हैं। तो उस पर आमिर मतीन साहब ने कहा था कि इस मुलाकात में इमरान खान की जिस आम शख्सियत से मुलाकात हुई, उनकी गाड़ी कौन चला रहा था ये ज़रा देख लीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने एक और इशारा दे दिया। तो इन तमाम चीज़ों के बाद और फिर ये भी लग रहा है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का कह तो रहे हैं लेकिन लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मुतवाज़न हो रही हैं। तो एक तासुर ये मिल रहा था कि इमरान खान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है और उसमें जो बातें की हैं, उससे फिर ये लग रहा है कि इमरान खान जो है वो सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि क्या एजेंसियों का यही काम रह गया है कि वो मेरी जासूसी करते फिरें और वो देखें कि मैं आज़म खान से और बाकी लोगों से क्या बात कर रहा हूँ और मुल्क की कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। तो बड़े सख्त अल्फाज इमरान खान ने इस्तेमाल किए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं इन चोरों से और इनके हैंडलर्स से ये कहना चाहता हूँ कि ये कौम तुम्हारी बात नहीं मानेगी। और उन्होंने कहा कि ये जो मुझे बार बार कहते हैं कि जी इन चोरों को तस्लीम कर लो, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनको न मैं तस्लीम करूंगा ना कौम तस्लीम करेगी, और आप जितनी मर्जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, मैं इनको तस्लीम नहीं करूंगा। इससे तो क्या तासुर दिया इमरान खान ने? तासुर ये दिया कि इमरान खान पर यह दबाव है कि जी ठीक है, आप भी सियासत करें, आप भी खेलें, आप भी इलेक्शन में जाएं, उनको भी जाने दें और लेवल प्लेइंग फील्ड देने दें। हम यानी अगर इमरान खान की कहाँ मुलाकातें हो रही हैं तो उस पर जाहिर है ये डिस्कशन होती होगी कि मुल्क में हम तमाम सियासी जमातों को मौका देना चाहते हैं, आप भी इलेक्शन लड़ें, उनको भी इलेक्शन लड़ने दें। तो इमरान खान जो है इस पर हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है या लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो उससे यह लगता है कि इमरान खान के ताल्लुकात अगर बेहतर हो भी रहे हैं तो इस मामले पर उनका मौक़िफ़ जो है वो या तो सख्त है या फिर इस मामले पर डेडलॉक बरकरार है। अच्छा, अब मुझे ये तो पता नहीं है कि ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आई है और कितनी ख़राबी हुई है, लेकिन एक चीज़ मैं बहरहाल काफ़ी हद तक यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में ये जहन में तासुर ज़रूर है कि इमरान खान एक फेवरेट पोजीशन में है। आज इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जीत जाएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता और रोकना चाहिए भी नहीं। ये भी मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग इस वक्त मौजूद है कि इमरान खान को रोकना नहीं चाहिए और रोका जा भी नहीं सकता, और इमरान खान को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाए और जो आ जाता है और उनको ये लगता है इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इमरान खान को उस वक्त निकालने का फैसला बिल्कुल ठीक था और सही फैसला किया था, और उनको ये लगता है कि इमरान खान ने जो DGI की अपॉइंटमेंट के हवाले से किया वो फ़ौज को बहुत डैमेज करने के लिए था, और उन हालात में किसी भी वज़ीर आज़म या हुक्मरान के साथ यही होना चाहिए जो यहाँ पर जो है वो इमरान खान के साथ किया गया। बल्कि मैंने तो कुछ लोगों को ये कहते भी सुना कि अगर ओबामा ऐसे करता पेंटागन के साथ तो पेंटागन भी ओबामा को फारिग कर देता, ये भी मैंने कहते सुना। तो एक तरफ मुझे लगता है कि एक
فیل موجود ہے کہ عمران خان کو نکالا تو ٹھیک گیا تھا، لیکن پوری طرح سے کیلکولیٹ نہیں کیا گیا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور کیلکولیٹ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ سائفر کا اور قوم کے اس طرح سے ریاکٹ کرنے کا ظاہر ہے کہیں پلان میں نہیں تھا۔ تو عمران خان ایک چیز لے کر آئے سائفر، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی تمام چور اکٹھے ہو کر آ گئے، تو یہ ایک چیز تھی۔ اس کے نتیجے میں جو ماحول بن گیا، جو حالات بن گئے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ کیلکولیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو جو 3 چیزوں پر میں کنونسڈ ہوں وہ یہ ہیں، ایک وہ سمجھتے ہیں، میرا یہ خیال ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ درست تھا۔ 2 وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کے بعد جو حالات تھے جو پیدا ہوئے ہیں اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا گیا تھا ٹھیک سے۔ اور نمبر 3 وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان دوبارہ حکومت بنا لیں گے، اس لیے عمران خان کو انگیج کرنا چاہیے۔ اور عمران خان کی انگیج کرنے کے لیے سب سے اچھا ماحول یہ ہوگا کہ جب تبدیلی آئے گی نومبر میں، جب ایک نئی کمان آ جائے گی، نئی تبدیلی آئے گی، تو وہ اس وقت ظاہر ہے ایک نیا ماحول ہوگا، نئی ٹیبل ہوگی، نئے آرگومنٹس ہوں گے، نئی بات چیت ہوگی، تو بہتر طریقے سے آگے چلا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ اس گفتگو کی روشنی میں یہ تو اینالائز کر سکتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، یہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز مجھے یہ لگتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ انگیجمنٹ تو ان کی ہے، انگیج تو وہ ہوئے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا پریشر بنائے رکھنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس عوامی قوت ہے، عوام بالکل تیار ہیں، وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ میدان میں اتر سکتے ہیں۔ ایک غلطی میرا خیال ہے عمران خان دہرانا نہیں چاہتے، اور وہ یہ نہیں دہرانا چاہتے کہ جو انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا، انگیج کیا انہوں نے، اگرچہ اس وقت وہ ٹھیک تھا کہ اس وقت شاید عمران خان کو وہ نہ ملتا جو وہ مانگ رہے تھے، اور شاید ان کو جو ہے وہ انگیج کرنے کے بعد ان سے دھوکہ ہو جاتا، یہ ان کو لگا بھی، تبھی انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ آ کر باہر یہ اعلان کیا کہ میں جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ اب بھی عمران خان جو ہے وہ ایک مختلف رزلٹ ان کو توقع کر رہے ہوں، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے انتظار کرنا چاہیے اور چیزوں کو دیکھ کر پھر لانگ مارچ کے لیے فائنل کال دینی چاہیے، مجھے یہ لگتا ہے۔ اچھا آپ آ جائیں ذرا اس معاملے پر جو میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں اور رکھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ میں نے کہا کہ سمدھیوں کے لیے ماحول اس وقت بڑا سازگار ہے۔ تو دیکھیے ایک سمدھی کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ راستہ کھلا، وہ آئے، وزیر خزانہ بنے، اور اب وہ جو ہیں وہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حالات کو ٹھیک کر دوں گا۔ ایک اور سمدھی کی قسمت جاگی ہے، دن پھر گئے ہیں، اور وہ سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، ان کا نام ہے حاجی غلام علی۔ مولانا فضل الرحمان کی بیٹی کے سسر ہیں، اور وہ حاجی غلام علی صاحب جو ہیں وہ گورنر خیبر پختونخوا بنائے جا رہے ہیں۔ تو یوں ادھر سے نون لیگ کو تو نوازا گیا، ادھر سے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ان کے کامران ٹیسوری صاحب کو، ان کی میں بات کرتا ہوں، کامران ٹیسوری صاحب کو لگا دیا گیا، اور ادھر سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی کے بھی دن جاگ گئے ہیں، اور وہ بھی گورنر بنے جا رہے ہیں۔ شاہ فرمان صاحب جب سے انہوں نے سیٹ چھوڑی ہے یہ خالی تھی، اور اب یہ سیٹ فل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ کامران ٹیسوری کا جو اپوائنٹمنٹ ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی قسمت میں یہی لوگ رہ گئے ہیں، پاکستان کی کو سوٹ ہی یہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بلوچستان میں کیا ہوا تھا، جام کمال صاحب کو نکال دیا، جام صاحب کو نکالا، اور کس کو لے کر آ گئے آپ کے جو اس وقت کے جو موجودہ چیف منسٹر ہیں۔ اچھا موجودہ چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ رات بھر پب جی کھیلتے ہیں اور دن بھر سوئے رہتے ہیں، اور کام کاج اور جو امور سلطنت، امور صوبہ ہیں وہ چلانے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو شاید ہماری ریاست کو سوٹ ہی ایسے لوگ کرتے ہیں، ہماری ریاست کو سوٹ ہی کامران ٹیسوری کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے کامران ٹیسوری کی برائی کرتے لوگ تھکتے نہیں تھے ایم کیو ایم میں، وہ سمجھتے تھے کہ جی اس نے پارٹی توڑ دی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو انٹریوڈر ہے، وہ سمجھتے تھے یہ تو باہر سے آیا ہے، وہ سمجھتے تھے ہماری پارٹی کا نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ فاروق ستار کا آدمی ہے، وہ سمجھتے تھے یہ کاروباری آدمی ہے، یہ کسی اور کا ہے، مختلف جماعتوں میں رہا ہے، اس کو پارٹی میں قبولیت نہیں مل سکی۔ لیکن 5 افراد جن کے نام دے رکھے تھے ایم کیو ایم نے، وہ 5 افراد ریجیکٹ کر دیے گئے، اور آپ سوچئے کہ پوچھنے کی ہمت تک نہیں ہے ایم کیو ایم میں کہ جناب یہ آپ نے یہ لگایا کامران ٹیسوری کو تو ہمارے 5 بندے ریجیکٹ کیوں کیے ہیں، یہ پوچھنے کی ہمت تک نہیں ہے۔ کیونکہ کس سے پوچھیں؟
شہباز شریف سے پوچھیں، شہباز شریف کا تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہے، تو شہباز شریف سے پوچھنا ہوتا تو پوچھ چکے ہوتے۔ اب جن کا یہ فیصلہ ہے، جنہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے لگانا ہوتا ہے، ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جناب یہ کامران ٹیسوری ہمیں قبول نہیں ہے۔ جب ایک وقت میں نون لیگ تحریک انصاف کے لیے یہ ہر روز حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، تو آج خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ عوام، مہنگائی بھی ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں، دفاتر بھی کھلے نہیں ہیں، لاپتہ کارکنان بھی مل نہیں رہے ہیں، اور اس کے باوجود کامران ٹیسوری کو بھی لگا دیا جاتا ہے اور پوچھنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چلیں یار، لگ گیا ہے، کام چلاؤ، کامران ٹیسوری کو بھی اپنے کام نکالنے دو۔ کرپشن کے بے شمار الزامات ہیں ان کے اوپر، جیل کاٹ چکے ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن چلو یار اپنا بندہ ہے، کام چلاؤ، کچھ وہ کھائے گا، کچھ ہم کھائیں گے، کچھ ہمارا بھی دسترخوان چلے گا، کچھ اس کا بھی دسترخوان چلے گا۔ تو وہ جو لوگ شکلیں ایک دوسرے کی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ اس کھانچوں کے دسترخوان پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور پوچھنا بھی گوارا نہیں کر رہے کہ جناب یہ کیوں لگا دیا، ہم سے پوچھا کیوں نہیں، ہمارے بندے ریجیکٹ کیوں کر دیے، 5 مہینے سے یہ سیٹ خالی کیوں پڑی تھی، آپ لگا کیوں نہیں رہے تھے، اور آج آپ اس کو اچانک کیوں لے آئے ہیں، یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کر رہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان کی ریاست کو ایسے ہی نااہل لوگ سوٹ کرتے ہیں جو صرف آپ کے حکم کے غلام ہوں اور کریڈیبلٹی ان کی زیرو ہو، ساکھ ان کی زیرو ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات وہ پوری مانتے ہوں۔ ان سے کہا جائے کہ یہ کرو تو وہ یہ کریں، ورنہ جام صاحب میں کیا مسئلہ تھا؟ جو چیف منسٹر تھے، صرف وہ کھانچوں کی راہ میں رکاوٹ تھے، وہ کرپشن کی راہ میں رکاوٹ تھے، وہ سوال کرتے تھے، وہ بائی دا بک چلنے کی بات کرتے تھے۔ ایسا شخص پاکستان کے سسٹم میں سوٹ نہیں کرتا، پاکستان کے سسٹم کو قبول نہیں ہے، اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے۔ چلیے اب خیبر پختونخوا کو مولانا فضل الرحمان کا سمدھی بطور گورنر مبارک ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔